تو اللہ نے پہلے تو ان کو ایسے ہی جواب دیا کہ آپ ہماری زیارت کا تحمل نہیں کر پائیں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن چونکہ پیغمبر دیوانہ ہوتا ہے اس لیے آپ نے پھر درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہاڑی پر بلایا اور وہاں پر اپنا دیدار نہیں کرایا بلکہ تجلیات کا دیدار کرایا، اور اس کا تحمل بھی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نہ کر سکے۔ اتنی سخت چیز ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے معراج کے موقع پر بغیر کسی واسطے کے جاگنے کی حالت میں اللہ کا دیدار کیا ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ صرف یہ آپ کی زندگی میں ایک دفعہ ہوئی۔ تو یہ 5 شکلیں تھی قرآن پاک کے نزول کی کہ اس طرح قرآن پاک آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ اب قرآن پاک جو نازل ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور پاک علیہ السلام کے قلب پر ہی نازل کیا گیا ہے، بلکہ یہ قرآن پاک ہمیشہ سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن پاک کا نزول لوح محفوظ سے 2 مرتبہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے، اور پھر وہاں لوح محفوظ سے جو پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے وہ ایک ہی دفعہ شب قدر میں آسمان دنیا کے بیت عزت پر نازل ہوا ہے۔ بیت عزت اس کو البیت المعمور بھی کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کا قبلہ، عبادت گاہ فرشتوں۔ یہ ٹھیک جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے ٹھیک اوپر آسمانوں پر جو ہے یہ بیت معمور ہے اور بیت عزت ہے۔ یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جہاں فرشتے جو ہیں عبادت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ قرآن پاک لوح محفوظ سے اسی بیت عزت پر نازل ہوا ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا ہے اور شب قدر میں نازل ہوا۔ پھر وہاں سے دوسری مرتبہ جو نازل ہوا ہے وہ اس شکل اور صورت میں نازل ہوا ہے جو ابھی میں نے بتائی آپ کو۔ تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسا قرآن پاک نازل ہو جاتا تھا۔ اب 2 مرتبہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس کی بھی حکمت یہ لکھی ہے علماء نے کہ دیکھو جن لوگوں کے اوپر یہ نازل ہو رہا ہے اور جن کو یہ پہلی دفعہ سنایا جائے گا وہ اپنی بددینی میں کٹر لوگ ہیں، سخت ترین لوگ ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ ہار سکتے ہیں مگر اپنے رسم و رواج کو ہارنا قبول نہیں کریں گے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ جب تک حضور پاک علیہ السلام نے علل اعلان دین کی دعوت نہیں دی، کوئی بھی مکہ کے اندر ایسا نہیں تھا جو حضور کو اپنا سردار تصور نہ کرتا ہو، جو یہ نہ کہتا ہو حضور پاک علیہ السلام کی بابت کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے۔ ہر کوئی اسی کے گن گاتا تھا، لیکن جب ان کی رسم و رواج کے خاتمے کی بات آئی تو سب نے آپ سے اختلاف کیا اور سب نے آپ کی مخالفت کی، اور کتنی زوروں کے ساتھ مخالفت کی کہ حضور پاک علیہ السلام کو اپنا وہ وطن چھوڑنا پڑا جس وطن کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور آپ کو وہ اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا جس کو چھوڑتے ہوئے آپ بار بار اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے بیت اللہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا مگر میری قوم کے یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے مجھے چھوڑنا پڑا، اور وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ پریشانیوں کے باعث آپ نے بیت اللہ کو نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا، ورنہ پریشانیاں تو آپ برداشت کر رہے تھے۔ آپ نماز پڑھتے تھے بیت اللہ کے قریب جا کر کے، اور لوگ آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالتے تھے، ہڈیاں پھینک کے مارتے تھے،
اور کوئی آپ کو دھکے دیتا تھا، کوئی آپ کو گالی دیتا تھا، اور کوئی کسی اور طریقے سے آپ کو پریشان کرتا تھا، آپ ان سب پریشانیوں کو برداشت کر رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے مدینہ منورہ چلے جائیں، تو آپ اللہ کے حکم سے وہاں گئے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن پاک جو نازل ہو رہا تھا،